أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا سے کیسے تعلق رکھتے ہیں. یہ کتاب زندگی کے اندر ہر موقع پہ رہنما بن جاتی ہے، راہبر بن جاتی ہے، یہ ہمارے غموں کی دوا بن جاتی ہے، تکلیفوں کی، دکھوں کی. انسان کی زندگی میں بہت سے حادثے آتے ہیں، چوٹیں پڑی ہوتی ہیں، ٹوٹ کے گرتے ہیں. جس کی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے نا، ان چوٹوں کے وقت پہ یہ کتاب جا کے اس کو تھام لیتی ہے. کوئی بات نہیں، آپ کیوں کرتے ہو. قرآن اتنے پیارے طریقے سے نصیحت کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سوچ لیں. آپ بہت دکھی تھے، پریشان تھے. دکھ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جاتے ہوئے شوہر نے کچھ کہہ دیا، ڈانٹ گیا، اب وہ تو چلا گیا، آپ دکھی تھے، پریشان بیٹھے تھے کیا کروں. اب اگر آپ فارغ رہتے، سارا دن جلتے کودتے رہتے، اس کو سنا، کبھی ڈپریشن میں چلے گئے. میں آپ کو پورے یقین سے کہتی ہوں، اگر ایسے وقت میں آپ قرآن کی کوئی ایک اچھی کیسٹ یا CD جس کو آپ سمجھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ لگا کے سننا شروع کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، آپ کو ضرور اس میں سے اپنی بات کا جواب مل جائے گا. یہ اتنے غموں کا علاج بن جاتی ہے بات کہ انسان سوچ نہیں سکتا. پھر اس طریقے سے زندگی کے اندر تبدیلیاں آنے لگتی ہیں کہ یہ قرآن ایک بہترین دوست بن جاتا ہے. پھر یہ قرآن ماں باپ، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں سے زیادہ پیارا ہونے لگتا ہے. جب آپ کو یہ کتاب سمجھ آتی ہے نا، تو آپ کی دوستی ہوتی ہے. آپ قرآن کھولتے ہیں تو کہیں سے آپ پڑھنے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ جاتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں. پھر آپ چند صفحے آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ جنت کے مناظر ہیں، آپ اس میں کھو جاتے ہیں. کہیں آگے جاتے ہیں تو جہنم کے قصے ہیں. جب آپ کتاب کو بند کریں گے، آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا صبح شوہر سے ناراض ہوا تھا یا شوہر ڈانٹ کے گیا تھا. شفاء لما فی الصدور. اس طریقے سے غموں کا علاج، اس طریقے کی باتیں. چونکہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہے تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ لوگ اپنی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں. تو کسی کی بات مجھے بہت ہی اچھی لگی، انسپائر کیا اس نے کہ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، جس میں کچھ فائنینشیل پرابلمز بھی تھے، اور کہنے لگی کہ اگر میں اس کتاب سے نہ جڑی ہوتی تو میں ٹوٹ جاتی. اور یہ حقیقت ہے، ہر ایک اندر سے کچھ نہ کچھ روگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. جو چیز تھامتی ہے نا، وہ کتاب تھامتی ہے، جس کو ہم نے بند کیا ہوا، جو مرنے کے بعد کھلے گی. لوگ ہم پہ پڑیں گے، ہم نہیں پڑھتے، ہم پر پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کا ختم ہو گیا وقت، اس وقت علاج کا وقت ختم. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. تو اگر کوشش کرنی ہے تو کس بات کی کہ اپنی زندگی میں یہ کتاب کھولیں، خود اپنے وقت پہ اس کو پڑھنا چاہیں. جب اس کتاب کو اپنی زندگی میں کھولیں گے نا تو خوشیاں آئیں گی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی ہر نعمت سے پیاری چیز ہے. شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ. اس میں ہدایت بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جتنے شوق اور محویت سے سن رہے تھے، میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ بند کراؤں، لیکن یہ صرف ایک تعارف تھا کہ آج کے اس لیکچر کے بعد آپ کیا کریں گے. آپ اسی طرح سے میرا 4000+ لیکچرز ہیں اس یوٹیوب چینل پہ. آپ اس کو بعد میں سیو کر لیجئے، اس کے اوپر جا کے سنیں گے، اور بہت کچھ ہے. کوئی بات جو بھی اس میں سے سنی یا آپ کو اچھی لگی وہ شیئر کرے گا کوئی آپ میں سے؟
کیا سیکھا آپ نے اتنے تھوڑے سے، یا کوئی اینی تھنگ، یعنی بس آپ کو تھوڑا سا ایک بیچ میں چھوٹا سا بریک اپ دے کے تو پھر آگے آج ایک اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، اس کی کرنا چاہوں گی۔ جی سسٹر نوشین، آپ نے کیا سیکھا؟ جی یہی کہ کتاب کو کھولیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو تب یہ زندگی ہے، اگر اس کے قریب نہیں رہیں گے۔ آج تک ہم نے بند کتاب کی عزت زیادہ کی ہے کھلی کتاب سے۔ جب کتاب کھلتی ہے نا تو پابندیاں لگتی ہیں۔ بند کتاب کی عزت کرنا کیا مشکل ہے، اس کو سونے کے ورقوں پہ لکھ دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اصل بات جو اس وقت ہم سب سننے اور سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ کیا ہے کہ کیسے اس کتاب کو اپنی زندگی میں لائیں کہ بند کتاب کی بجائے کھلی کتاب ہو، اور ہم اپنی زندگی کے دن رات کو اس میں سے میچ کرتے جائیں۔ آج انشاءاللہ بہت ہی ایک خوبصورت سا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کامیاب، ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ روز صبح گھروں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ آخر کس امید پہ نکلتے ہیں؟ کامیاب سکسیس۔ بچے کو بھی کامیاب ہونا ہے، بڑے کو بھی ہونا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ کامیابیوں کی تلاش ہے، اور قرآن نے بھی اس کو بہت بیان کیا اور حدیث نے بھی، لیکن آج انشاءاللہ اس کا ایک بڑا خوبصورت سا ورژن آپ کے سامنے رکھوں گی، جس میں سائیکولوجیکل، ایتھکس اور اسلام، بیسیکلی 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، سنکوے کی ایک بک ہے، ہم نے خود بھی اپنے کورس میں پڑھی ہے اس میں سے، تو آج اس کا ایک اسلامک ورژن آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہم سب اپنی عادات اور اخلاقیات اور اپنے جینے مرنے، اپنے لائف سٹائل میں کیا چینجز کریں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، یعنی آج دنیا کی کامیابی ہے زیادہ، آخرت میں تو ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات، یونیک ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر پیرس یا فرانس کہہ لیجئے ٹرپ 23 کا ایک لیکچر ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمان آج پیچھے کیوں ہیں۔ وہ قوم جس کو کل آخرت میں جنت میں سب سے آگے داخل ہونا ہے، اور خیال اور گمان بھی یہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج وہ مسلمان دنیا کی اس دوڑ دھوپ میں پیچھے ہیں؟ آج صبح ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ پچھلی ایک پتہ نہیں 2-3 صدیوں سے کیوں جاپان ہی آگے ہے۔ ایک اس میں انہوں نے ایک کیفے، یعنی جو چائے خانہ ہوتا ہے نا، اس کی مثال دی ہوئی تھی کہ 200 سال سے اپنی جگہ پہ بالکل پراپر طریقے سے چل رہا ہے، اور جو چیز اینڈ پہ اس میں خلاصہ تھا کہ جو لوگ کام کرنے کے شروع میں تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوں، اور وقت کے ساتھ بجائے اس کے کہ وہ ایکسپرٹ ہوں اور تجربے کی روشنی میں بہترین طریقے سے آگے بڑھیں، وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، دوسروں پہ ریلائی کرنے لگتے ہیں۔ ڈرائیور جب تک گاڑی پہ نظر رکھتا ہے، گاڑی کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، وہ بالکل اسموتھ سفر کرتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ آدھا سفر طے ہونے کے بعد بس اب ہم فارغ ہو گئے اور سب چھوڑ دیں، لیکن اکثر کامیابیوں کے سفر میں ہم میں سے بہت سارے لوگ کیوں رک جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ریورس گیئر لگ جاتا ہے، بیک ٹریک ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہ ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے۔ تو کچھ اس قسم کی ہم آج تقریباً 7 ہیبٹس دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے یہ کام لے، اور ہم اس کو کر کے یہاں سے اٹھیں جب تو محسوس کریں کہ واقعی ہم نے آج یہاں آ کر ایک بہت اچھا فیصلہ کیا، اور ماشاءاللہ ہماری بہت ہی پیاری ہوسٹ، ان کی یہ جگہ، ان کے گھر والے، یہ سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے آج کی محفل، اور آپ بھی بیٹھ جائیں گے اور بس جو آئیں گے وہ خود ہی بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو بھی کامیاب ہونا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ہم نوٹ کرتے رہتے ہیں نا تو اس سے ہمارا بہت ہی ذہن کھلتا ہے۔ تو میں بجائے اس کے کہ میں اس کی تمہید باندھوں، میں نمبر 1 پہ آ جاتی ہوں۔ کامیاب لوگوں کی علامتوں میں پہلی علامت کیا ہے کہ وہ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ جو رسپانسبلٹی ان کو ملتی ہے وہ دل کی خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں۔
وہ یہ نہیں کہنے لگ جاتے کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، میں نے تو کبھی کچھ کیا نہیں، مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں، وہ نہیں ہوتا۔ ذمہ داری کسی کو مل جائے یہ بذات خود ایک کامیابی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں قحط کی خبر ملی اور ان کو خواب سے پتہ چل گیا کہ یہ ہونے والا ہے اگلے دور میں، تو انہوں نے خود کو آفر کر دیا تھا کہ انی حفیظ امین، کہ مجھے آپ کے اس مسئلے کو حل کرنا بھی آتا ہے اور میں اس کا بڑا اچھا حل ڈھونڈوں گا۔ آپ میں سے سبھی نے ایک کم از کم ڈیٹیل میں نہیں تو یہ ذرا شارٹ اور دورہ قرآن میں سورہ یوسف تو سنی ہوگی نا، کہ ڈوبتی کشتی میں کوئی سوار نہیں ہوتا عام طور پہ، لیکن یوسف علیہ السلام ایک ڈوبتی کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، جبکہ ان کو اشارے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت ملک قحط کا شکار ہوگا اور بہت بڑا قحط آئے گا، ڈراؤٹ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو کر لوں گا، اور پھر انہوں نے خود کو آفر کر دیا تھا، اور پھر واقعی اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی میں اور اپنی ذاتی حکمت اور جو اللہ نے ان کو خوبیاں دی تھی، اس سے انہوں نے اس ملک کے اس شر کو خیر میں بدل دیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ جو اس کے پاس خوبی ہے اس کو آفر کرے۔ ہمارے اسلام میں جمہوریت یا ڈیموکریسی کو کیوں پسند نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ اس میں ہر بندہ ایک برابر لگتا ہے۔ ایک عالم کا ووٹ اور ایک جاہل کا ووٹ سیم ویلیو رکھتا ہے۔ کسی کو 500 روپے دے دو تو ووٹ خرید لو، اور ایک طرف اصولوں کی جنگ لڑنے والے بھی وہی ووٹ کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس میں عموماً کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں چوز کرو، ہمیں چوز کرو، ہمیں چوز کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا وہ ہمیں چوز کرنا ذمہ داری کو قبول کرنے سے زیادہ دنیاوی فوائد اور نفعوں کی بات ہے۔ ہم کسی کی نیت پہ شک تو نہیں کرتے، اور حدیث بھی موجود ہے اس بات پہ کہ جو بندہ کہے کہ مجھے چوز کرو یا مجھے بڑا بناؤ تو اس کو بڑا مت بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت کی بات تھی تو ابو بکر صدیق اس سے دور بھاگ رہے تھے کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن صحابہ اپنی زندگی، نبی کی زندگی کے کئی اشارے پا چکے تھے کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنیں گے، اور جب لوگوں نے ان کو پیش کیا تو پھر انہوں نے نو نہیں کی۔ تو جتنا زیادہ اپنی ذمہ داریوں کے اوپر نظر رکھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اس چیز کو لے کر اپنی زندگی میں لیں، مثلاً آپ اور میں اپنے اوپر لیجیے، آپ کہتے ہیں ہمارے اندر خوبی کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ گھر چلا رہے ہیں، آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کے 4-5 بچے ہیں، سسرال سے آپ بہت اچھے طریقے سے ذمہ داریوں سے سبق سوچ رہے ہیں۔ ایک عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اس چیز کے اوپر رکھا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان جو ہے نا اس کی طبیعت میں چلبلا پن ہے، تھوڑ پن ہے، تھوڑ دل ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 17 سورت ہے اور 11 آیت میں آتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنی جلد بازی ہوگی انسان اتنے غلط فیصلے کرے گا۔ ذمہ داریوں کو قبول کر لینا اور پھر اس کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا، یہ ایک انسان کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے اندر کی جلد بازی پہ قابو نہیں پا سکتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ساتھ ہی اب دوسری عادت لے لیجئے، یعنی پہلی تو ہے ہی ذمہ داری، اس کو ہم ساتھ ساتھ رکھیں گے، لیکن جو دوسری بات ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان انجام پر نظر رکھے، انجام پر نظر رکھے۔ کھانا کھاتے ہوئے سوچ لے کہ یہ جو پیٹ میں جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ گھر سے نکلا، کسی منزل کا ایڈریس اس نے ڈال دیا اپنے اندر، اپنے نیویگیٹر میں، تو یہ یاد رکھے کہ اس کا یہ عمل اس کو کہاں لے کر جائے گا۔ لیکن چونکہ انسان کی طبیعت میں چلبلا پن ہے، عجلت پسندی ہے،
انسان کو اللہ نے جو بات کہہ دی کہ انسان وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، تو کیا پتہ چلا کہ طبیعت کی جو جلد بازی ہے نا وہ انجام پر نظر رکھنے نہیں دیتی۔ کر لو کر لو کر لو، وہ دیکھیں گے، ہو جائے گا، جو بھی ہے وہ بھی ہے۔ اور اس طرح کی کیفیات زندگی میں جب آتی ہیں تو انسان بہت غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ عجلت شیطان کی طرف سے، العاجلۃ من الشیطان، ہر معاملے کے فوری نتائج چاہتا ہے۔ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے ان کاموں کی طرف لپکتا ہے جس سے کوئی فوری فائدہ مل جائے یا لذت ملے۔ کھا لو، ایک کھا لی چاکلیٹ، دوسری بھی کھا لو، کچھ نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی۔ ایک کپ آئس کریم، دوسری، تیسری، اچھا ایک فرائی آئٹم کھا لی، اب دوسرا بھی کھا لو، تیسرا بھی کھا لو، وہ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ یہ جو عاجلہ ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جس کام کا انجام برا ہونے والا ہو نا اس کو شروع میں ہی چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کے کرنے نہ کرنے میں آپ کی چوائس ہے، لیکن جب وہ کر چکتے ہیں نا تو اس کے بعد اس کے ریزلٹس، اس کے نتائج آپ کے اختیار میں نہیں رہتے۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ناپائیدار فائدوں کی طرف اکساتی ہے، جبکہ آخرت کا حقیقی نفع ہے جو نظر نہیں آتا۔ اس چھوٹی سی دنیا نے آخرت کو آنکھوں سے پیچھے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک انسان طبیعت کی جلد بازی کی وجہ سے اس عاجلہ کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو لفظ عاجلہ ہے نا یہ دنیا ہے، دنیا کا لفظ بھی قربت ہے، دنوف، دنا، یدنو، ادنا، قریب کی چیز، یعنی دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ دنیا قریب ہے، آخرت تھوڑی دور دکھتی ہے۔ اسی لیے سورۃ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا، دو چیزیں آپ کی عملی زندگی میں آپ اس کو دیکھتے ہوں گے کہ دنیا اور آخرت، آپ ایک لائن کھینچ کر اپنے نوٹس میں تقابل کر سکتے ہیں۔ ایک طرف لکھیے دنیا اور ایک طرف لکھیے آخرت۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ پائیدار بھی ہے اور زیادہ بہتر بھی ہے، یعنی انگلش میں آپ کہتے ہیں کہ ڈیوریبل بھی ہے۔ ڈیوریبل مین زیادہ چلتی ہے، خراب نہیں ہوتی جلدی، اور کوانٹٹی میں بھی بہت اچھی ہے، جبکہ دنیا کچی ہے۔ آپ کو دو کپڑے پیش کیے جائے، دو طرح کے کپڑے، ایک یہ کہ بس ایک دھلائی کے بعد رنگ اڑ جائے گا، کپڑے پہ بر آ جائے گی، لیکن ہے سستی۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑا بہت اچھا ہے، بہت ہی پائیدار ہے، بہت ہی کمفرٹیبل ہے اور قیمتی ہے ذرا، لیکن فائدہ یہ کہ چلے گا۔ تو اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں کہ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار۔ اب تو خیر یہ کہاوتیں بھی ساری پلٹ گئی، اب مہنگا کیا تو سستا کیا، بس شوق پورا کرنا ہے، ایک دفعہ چاہے پورا ہو جائے، ہے نا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک چیز جو ملے بھی سستی اور ہو بھی اچھی، اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے برعکس ایک چیز ہے بھی مہنگی لیکن بیکار ہے تو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کا تقابل کریں تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر دنیا ختم ہو جانے والا سونا ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی مٹی ہوتی تو بھی عقل پر، یعنی جسٹ تھنک، وزڈم، عقل کا یہ تقاضا ہے کہ باقی رہنے والی مٹی کو فنا ہونے والے سونے پہ ترجیح ہے، لیکن یہاں تو حال کیا ہے کہ آخرت باقی رہنے والے سونے سے بھی بہتر ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا ختم ہو جانے والی مٹی سے بھی کمتر ہے، لیکن انسان اس کے باوجود اس فنا ہونے والی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، پورا پچھلا ہفتہ سارے گھر میں جتنی باتیں ہوئیں، جو دوڑ دھوپ ہوئی، جو مسئلے آئے، جو کوششوں کا رخ تھا، وہ آخر کیوں تھا؟ صرف اس لیے تھا نا کہ کچھ مل جائے، کچھ مل جائے۔ ہم انسان اپنی بچوں کو دیکھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں، مردوں کو دیکھیں، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، کیا ہمارے حواسوں میں نہیں چھائی ہوئی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اور جب عجلت پسندی میں ہم اس دنیا کو لے لیتے ہیں تو اصل پتہ کیا ہے؟ دنیا کا معاملہ نقد ہے، کہتے ہیں آخرت ادھار ہے۔
انسان ادھار کو چھوڑ کر نقد کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے. اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہیں وہ چیز جو زیادہ دیر تمہارے ساتھ رہنی ہے نا، اس کی فکر کرنی چاہیے. تم اس کے اوپر اپنی نظروں کو جماؤ، تم اس کو دیکھو. جتنا زیادہ ہم اپنے لائف سٹائل، اپنی جینے کو اور اپنے غموں کو دیکھیں. یہاں بیٹھے ہم سب لوگ ذرا سوچیں آپ کے غم کیا ہے، سوچیے ذرا. پھر آپ سوچیے کس چیز سے خوشی ہوتی ہے، تمنائیں کیا ہے، ہماری دعائیں کیا ہیں. بلکہ انسان اپنے آپ کو دعاؤں کے آئینے میں دیکھ لیتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے عموماً کوئی نہ کوئی، ایون صحت، بیماری سے بچ جائیں، بچے کامیاب ہو جائیں، ان کے رشتے ہو جائیں، گھر مل جائیں، اس میں کوئی بات بری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. لیکن اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں ایک دعا ہے، لا تجل الدنیا اکبر ہمینا. اللہ اس دنیا کو میرے بہت بڑے غم کا ہی ذریعہ نہ بنا دے. یعنی اپنی زبان میں اس کو بتاؤں تو کیا ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دنیا کا ہی نہ غم لگا رہے، مجھے آخرت کا بھی غم لگا. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے دورہ قرآن 2023 میں بہت کچھ پڑھ لیا. اپنے اور صحابہ کے بیچ میں اگر ایک لائن کھینچ کر ایک بڑا موٹا فرق دیکھے تو وہ یہ تھا، صحابہ کا غم، ہم، خوشی، تمنائیں، آرزویں آخرت تھی اور ہمارا دنیا ہے. اور جس چیز کی فکر لگی ہوتی ہے بندہ اسی کے لیے کام کرتا ہے. آپ کو پتہ لگتا ہے آج آپ کے گھر میں 20 لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں تو آپ سارا دن کچن میں گھسی رہیں گی، فریج دیکھیں گی، پینٹری دیکھیں گی، کیا ہے کیا نہیں، گاڑی لیں، جلدی کریں، شاپنگ کریں، گھر صاف کریں. جس چیز کو آپ غم بناتے ہیں نا آپ کی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے. آج معاف کیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کے بھی جو غم پالے ہوئے نا وہ اصل غم کوئی نہیں ہے. ان کی ناکامی کامیابی چھوٹی سی چیز پہ. پریپ جب 1-2 کلاس میں جانے والے بچے کی تعلیم اور اس کا پڑھنا بڑھانا ہمارے لیے بہت ہے، ہمیں دکھی کرنے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے. شاید ماسٹرز میں بھی کسی دور میں اتنی محنت یا فکر نہیں کی جاتی تھی جتنی آج کے دور کے بچوں کے چھوٹی چھوٹی تعلیمی امور پہ کی جاتی ہے. کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ کوئی ماں کہتی ہے کہ میرے تو بال ہی سفید کر دیے بچوں نے. کسی نے دیکھا بال سفید تھے، کہا تمہیں کیا ہوا، تم تو بوڑھی ہو گئی ہو. کہتی بچوں کی پڑھائی نے بوڑھا کر دیا. کبھی دیکھے تو ونک بنی ہوئی مائیں، عورتیں اور پریشان چہرے الجھے ہوئے، کیا ہے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں. ہر وقت ایک ہی کام ہے، پڑھتے نہیں، فیل ہو جائیں گے، ناکام ہوں گے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ انسان دنیا کے وقتی فائدوں اور عیش و عشرت کے ساتھ اتنا کھو جاتا ہے کہ آخرت کے ہمیشہ کے آرام اور سکون کو چھوڑ دیتا ہے. اور سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب قرآن کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہم پوری لائنیں پڑھتے ہیں. اب تو رک کے پازز کے ساتھ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، کیا ہو گیا تمہیں، تم دنیا کی زندگیوں کے فائدے چاہتے ہو. وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور اللہ تو آخرت کا ارادہ کرتا ہے. کیا پتہ چلا کہ زندگی کی شاہراہ پر چلتے ہوئے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے تقاضے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، اوپوننٹ. دیکھیں نا آپ روڈز پہ چل کے، ہم بھی آئے، بڑا خوبصورت رستہ تھا. میں تو یہاں درس نہ ہوتا تو رستے میں کہیں رک جاتی، تھوڑی سی درختوں کو دیکھ کر اور ادھر ادھر باتیں کر کے اللہ سے پھر آگے آتی. ہاں اب آپ کیا ہوتے ہیں کہ رستوں میں جب گزرتے ہیں زندگی کی شاہراہ، آپ لکھے روڈ ٹو لائف یا دنیا کی زندگی. اب ایک طرف آپ کو رائٹ لینا ہے یا لیفٹ لینا ہے. کئی جگہ ایسا ہوگا نا آپ کا نیویگیٹر آپ کو بار بار کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کیپ رائٹ، کیپ لیفٹ، یہ کر وہ کر، ہے نا. آپ نے اگر اس گھر کا ایڈریس ڈالا ہوا تھا تو آپ کہیں نہیں رکے. آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی مرضی نہیں کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کا یقین ہے، یؤمنون بالغیب کہہ لیا ہے کہ یہ نیویگیٹر مجھے ٹھیک رستہ بتا رہا ہے. عقل نہ بھی کام کرے نا تو بندہ کہتا ہے نہیں اس کو فالو کرو، بھی بھٹک جائیں گے. اور اگر آپ کبھی مستی کریں تو صحیح، وہ کہتی ہے کیپ رائٹ تو آپ لیفٹ لے کے دیکھیں، 1 آدھا منٹ وہ بھی اپسیٹ ہوگی، وہ آپ کو بار بار کہے گی کہ آپ ذرا ٹیک یور ٹرن، پلیز ٹرن رائٹ کرو، لیفٹ کرو، یہ کرو وہ کرو. پھر وہ بیچاری وہاں سے رستہ نکال کے آپ کو بتاتی ہے. ہم ایک چھوٹے سے گیجٹ جو انسانوں نے بنایا ہے، یقیناً بہت اچھی چیز بنائی،
اس کی بات ماننے پہ اتنے پر یقین ہے کہ ہم اس گھر میں پہنچ جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ رب جس نے زندگی سے موت تک کا سفر، دنیا سے آخرت تک کا راستہ بنایا، اس کی بات پہ یقین نہیں آئے گا؟ ہم سب روز دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ شو می رائٹ پاتھ. ہم کہتے ہیں جنہوں نے ادھر آنا تھا وہ ایک بے چین تھے، رائٹ کون سی ہے، لوکیشن کو بتا دے، اچھا آپ کے گھر سے کتنے آپ کے، کیونکہ یہ تھوڑا سا دور تھا اس جگہ سے جہاں سے موسٹلی لوگ جو آئے ہیں، تو وہ دیکھ رہے تھے اچھا میرے گھر سے اتنا ہے، تمہارے اتنا ہے. فکر لگ جاتی ہے سفر کے ساتھ. کہ آپ نے، میں نے سوچا کہ جب میں دنیا کی اس روڈ پہ چڑھ کر دنیا اور آخرت کے تقاضوں کے تقابل پہ کھڑی ہوتی ہوں، کسی ایک طرف کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسری طرف کے فائدے کو آپ نظر انداز کریں. یعنی رستے کی خوبصورتیوں کو نظر انداز کرنا پڑا کیونکہ ہمیں یہاں آنا تھا. ایسے تمام مواقع پر ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے. وہ دنیا کے نقصان کو گوارا کر لے مگر آخرت کا نقصان کسی قیمت پر گوارا نہ کرے. اسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احبا دنیا ہو، جو شخص دنیا سے محبت کرے گا یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا، وہ آخرت کا نقصان کر لے گا. پکی بات ہے. وہی بات ہے نا، جب آپ رائٹ لیتے ہیں تو لیفٹ تو نہیں نہ لے رہے. جب آپ دنیا کے کسی فائدے کو پانا چاہیں گے تو پھر آخرت کا تو تھوڑا بہت پیچھا ہوگا نا. اور فرمایا جو شخص آخرت سے محبت کرے گا یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا، وہ اپنی دنیا کا نقصان کر لے گا. بس تم باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا پر ترجیح دو. من احب دنیاہ بآخرتہ ومن احب آخرتہ ادر ربی دنیاہ فآثر ما یبقى علی ما یفنا. ہم سب اپنے اوپر لے کر سوچیں. یہاں تو بڑا مزہ آ رہا ہے سن کے. یہاں تو ہم سب کہہ رہے ہیں جی 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 ایسے ہی اچھا، یہی کرنا چاہیے، یہی طریقہ زندگی ٹھیک ہے. لیکن اس کلاس روم سے باہر نکلتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری زندگیوں کے نقشے کیا بدل نہیں جاتے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں مختلف رخ پہ نہیں چلنے لگ جاتے؟ تو پھر لکھ لیجئے کہ انجام پہ نظر رکھنا یہ کامیابی کی دوسری علامت ہے. پہلا کیا تھا؟ ذمہ داریوں کو قبول کرنا، اور دوسری بات کیا ہے کہ انجام پر نظر رکھنا. اور یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت کا رشتہ ایسا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. جیسا عمل ہم نے اس دارالعمل میں کرنا ہے ویسا ہی بدلہ میں دارالجزا میں ملنا ہے. یہ کٹل قانون ہے، یعنی یونیورسل ٹروتھ ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ آج دنیا مزرۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس میں جو ڈالو گے، آج جو یہاں بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے. اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کی فصل کاشت کرے گا تو آخرت میں جنت کے سرسبز مرغزاروں میں ہوگا، اس کو وہاں وہی نیکیوں کے پودے ملیں گے. اور اگر آج ہم یہاں بدیوں کے کانٹے ڈال رہے ہیں نا، بیج رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن جہنم کے شعلے انتظار کریں گے. مگر انسان کا حال پتہ کیا ہے؟ زندگی فرعون والی گزارنا چاہتا ہے اور انجام موسیٰ والا چاہتا ہے. جی یہ ناممکن ہے. اٹس امپاسبل. کسی نے کہا کہ فرعون والی زندگی کا انجام بھی فرعون والا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا انجام بھی موسیٰ علیہ السلام والا ہے. چنانچہ کامیاب لوگ دوسروں کی یعنی ان کا جو حال ہے وہ کیا ہے کہ وہ انجام پہ نظر رکھتے ہیں. کوئی بات منہ سے نکالنے سے پہلے سوچئے اس بات کا انجام کیا ہوگا. آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی آگ لگا سکتی ہے. اسی طرح ہماری زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک کڑوا لفظ، کوئی ایک کڑوا جملہ ہمیں ہمارا گھر توڑوا سکتا ہے، ہمیں گناہ گار کروا سکتا ہے. وقتی لذت ہو یا وقتی راحت ہو، دونوں ختم ہو جائیں گی. کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پیمانہ اسی بات کو بنائیے
اور یہ کہنا کہ دیکھا جائے گا، تو کیا دیکھا جائے گا؟ یہ دیکھیے کہ انجام کیا ہوگا. اور یاد رکھیں گے آپ کہ اگر کوئی کام اپنے انجام کے اعتبار سے پسندیدہ ہے، مستحسن ہے، تو اسے لازماً کیا جائے. اور اگر کسی کام کا آخری نتیجہ، آخری انجام ناخوشگوار ہے، قابل تحسین نہیں ہے، تو اس کو فوراً چھوڑ دیجئے. کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ اعتبار ہمیشہ خاتمے کا ہوتا ہے. انما العبرۃ بالخواتیم. جتنا زیادہ آپ اور میں ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے، ہماری زندگیاں اتنی خوبصورت ہوتی جائیں گی. کتنے کو دن رہیں گے. آپ اپنی زندگی دیکھیں، موجودہ عمر سوچیں، اس کو مہینوں میں کنورٹ کریں، پھر اس کو ہفتوں میں لائیں، پھر دنوں میں لائیں. آپ اپنی زندگی کے کتنے دن گزار چکے، اور میں بھی. کیا ان میں سے کوئی ایک دن واپس آ سکتا؟ جو گزر گیا سو گزر گیا. بعض لوگ پچھلے روتے رہتے ہیں اور اگلی اصلاح نہیں کرتے. اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ اس وقتی فائدے اور نقصان کو چھوڑ کر اگلے وقت کو دیکھا جائے. اور اللہ نے اتنی پیاری نصیحت کی ہے اس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورۃ حشر کی آیتیں ہیں یہ 18. ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. یعنی ہر جان اپنے آگے کیا بھیج رہی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم سب کسی نہ کسی کمرے امتحان سے نکل کے پہنچے نا یہاں تک. ایک سٹوڈنٹ جب کمرے میں پیپر کو ملنے کے بعد لکھ رہا ہوتا ہے، پوری آزادی ہے نا، فلم کی سٹوری لکھ دے، گانوں کے بول لکھ دے، نعتیں لکھ دے، یا اس سوال کا جواب دے دے. کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن جو ہی ایگزامینر نے پیپر لے لیا تو کیا ہوگا؟ کیا ایک دفعہ پیپر ہینڈ اوور کرنے کے بعد دوبارہ ملتا؟ نہیں ملتا نا. وہ کہتے وہ مجھے یاد ہے، وہ میں نے کچھ لکھنا تھا بھول گیا، وہ میں نے چھوڑا تھا اینڈ پہ کروں گی، پھر نہیں کیا. دیتا کوئی؟ تو یہی آپ کی میری موت ہے، یہ آپ کی میری موت ہے. اور آپ اس آیت پہ اگر غور کریں گے نا تو اسلام دنیا کی ساری زندگی کو ایک دن قرار دیتا ہے. یہ آپ کی میری دنیا، عربی میں کہاوت ہے کہ دنیا یومن ولنا فیہ صومن، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہ صومن، کہ یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہمارا اس دنیا میں روزہ ہے. کس چیز سے روزہ ہے؟ حرام سے روزہ ہے، مکروہ سے روزہ ہے، نافرمانیوں سے روزہ ہے، اللہ کی ناراضگیوں سے روزہ ہے. چند دن کے روزے رکھ لے. دیکھیں 30 روزے تھے، گزر گئے نا. اب رمضان کے بعد دوبارہ ہم واپس اپنی زندگی میں آ رہے ہیں نا. کتنی نیکیاں کرتے ہیں رمضان میں. 18-19 گھنٹے کا روزہ رکھا نا، اور بھی لمبا ہوگا تو رکھیں گے نا. کیوں؟ کیا سوچتے ہیں؟ چلو نہیں کی تو مہینہ، چلو گزر ہی جانا ہے نا، چلو کوئی بات نہیں نا، خیر ہے نا، پھر باقی سارے سال میں تو کھائیں گے پیئیں گے اور ہر وقت جو چاہیں گے. تو گزر گیا نا، یہ دنیا بھی گزر جائے گی. ایک دن کی دنیا، اور اس ایک دن کے ایک ایک لمحے کو اس طرح گزارا جائے کہ وہ آنے والے کل، جس کو کہا لغد، لی فور غد، غدوب ہے. قرآن میں کئی جگہ تھے بالغدوب والآصال، اے ایم اینڈ پی ایمز، آفٹر نون اور کہہ لیجئے کہ صبح کا وقت. جو اس صبح کے وقت کو اچھا گزار لے گا، آنے والے کل یعنی قیامت کے دن خوشگوار نتائج اس کا سامنا کر رہے ہوں گے، اس کے ثمرات ہوں گے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، من اقیس، قیس کہتے ہیں جینیس کو، تو قیس سے اقیس، سپرلیٹو ڈگری، افعل و تفضیل. کہا من اقیس الناس واحزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور دور اندیش کون ہے؟ اب آپ ذرا سوچیں، ہاں وہ جو پہلے اپنا گھر بنا لے، پھر وہ بچوں کے مستقبل کے لیے پیسے جوڑ کے رکھ لے، پھر وہ عقل مند ہے جو ہر بچے کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھول دے، پھر ہر مہینے اس میں کچھ ڈال دے، پھر وہ اپنے گھر کے بعد بچوں کے گھروں کی فکریں رکھے. ہم تو اس کو عقیس کہتے ہیں، جینیس ہے جی. کچھ لوگوں کو دیکھ ہم کہتے ہیں ویسے بڑی عقل مند ہے.
اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی فکریں کر کے، یہ بیٹے کی بیٹی کا سیٹ ہے، یہ سونا اس کا، یہ چاندی اس کا، اور بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں تاکہ ہماری زکوٰۃ نکل جائے۔ پھر کہتے ہیں میرے پاس جو سونا ہے نا وہ تو میرا نہیں، وہ تو میں نے اپنے 6 بچوں کے لیے کر دیا ہوا ہے، تو مجھے زکوٰۃ تو نہیں دینی نا، یعنی میں تو نہیں نا نصاب کو پہنچتی۔ اچھا آپ اس کو استعمال کرتی ہیں؟ جی۔ آپ کے بچے اس کو لے جا کر بیچ کے کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر تو آپ کا جب مرضی نیت بدلے آپ۔ لیکن کتنے لوپ ہولز ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کیس نہیں کہا کہ جو 1 سے 2 اور 2 سے 4 6 گھر بنا کے رہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں نا، کیس کتنے دیکھو نا، 1 گھر لے گا پھر اس کی قسط دیتا رہے گا، پھر وہ 20 سال بعد اپنا ہو جائے گا۔ اچھا بھئی قسط کیوں دینی ہے، آپ کرایہ دے دیں۔ نہیں، کرائے پہ گھر جو لیں گے وہ تو پھر اپنا تو نہیں ہوگا نا۔ یعنی شیطان نے اس طرح کے گھن چکر میں پھنسا دیا کہ دیکھو نا کیا فرق پڑتا ہے، یہ چلو 20 سال بعد بھی تو گھر اپنا بن ہی جائے گا نا۔ نہیں، اب سنیے اللہ کے نبی کی نظر میں جینیس کون ہے۔ اللہ نہ کرے ابھی دل کا دورہ پڑے نا تو یہیں گر کے یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ کس کو پتہ کھڑے کھڑے کا کیا ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں کوئی کھڑے کھڑے نہیں گیا، کسی سے بخشوانے کا بھی موقع نہیں ملا، کسی سے معافی مانگنا، کسی کو بتا نہیں سکے کہ ہمارے لاکر کی چابیاں کدھر رکھی ہیں۔ کئی دفعہ ہوا۔ اللہ سب کو بچا کے رکھے، اچانک موت سے بچائے۔ اللہ ہمیں تب موت ہے جب نہ کوئی قرض سر پہ ہو، نہ کوئی فرض سر پہ ہو، نہ اللہ کا کوئی حق دینا ہو، نہ بندوں کا حق دینا ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہمارے نہ ہو کہ جو مبہم ہو۔ اللہ ہمارا معاملہ ہر وقت ہی بالکل سیدھا سیدھا رکھے، کیونکہ جن کے معاملات میں الجھنیں پڑی ہوتی ہیں بعد میں پھر دوسرے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ زندگی کے معاملوں کو بہترین طریقے پہ رکھنا ہے۔ اب سنیے اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ انہوں نے جو سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اکثرہم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کے لیے تیاری کرنے والا ہے، یعنی یہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں اور یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی عزت اور تکریم پا گئے۔ یاد رکھیے جو آخرت پہ نظر رکھے گا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہوگی۔ میرا دل کرتا ہے صرف لوگوں کو میں اس موضوع پہ بات کروں کہ یہ جو ہمارے گمان ہے نا کہ آخرت روحی زندگی ہے تو دنیا تو پھر ہم فٹ پاتھوں پہ چلے جائیں گے اور ہم تو دنیا سے بالکل بھوکے ننگے ہو جائیں گے اور ہمارے بچوں کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج لوگ سوچتے ہیں یہ بات، دیکھو نا پیسے نہیں ملیں گے تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، دیکھیں نا پیسے پیسے پیسے۔ میں کہتی ہوں جس وقت اس پیسے کو اپنے غم اور ہم سے آپ نکالتے ہیں نا، پیسہ آتا ہی اس وقت ہے۔ آپ کے اپنے گھروں میں کاروبار ہوتے ہیں، اگر مرد کاروباری ہیں، آپ دیکھیے اٹھتے بیٹھتے محنتیں کوششیں فکریں غم پیسے، فلاں نے مار لیے، فلاں سے لینے تھے، فلاں نے دینے ہیں، اتنا ہے ہاتھ میں کوئی نہیں، ملک کے حالات خراب ہے، یہ نہیں وہ نہیں ہے، ان کے پاس ہاتھوں میں نہیں ہے۔ کروڑ پتی لوگ ہیں، ہاتھوں میں ان کے پاس چند ہزار بھی نہ ہوگا۔ اور اس کے برعکس ہے نا الحمدللہ، آج شام تک کا ہے نا، ابھی کا ہے نا الحمدللہ، بینک میں ایک جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہ ہو، وہ بندہ زیادہ خوشی سے زندگی گزار رہا ہے جس کے پاس کروڑوں پڑا ہوا ہے۔ اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ کمائیں نہ، اور اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ جمع بھی نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غم نہ کریں۔ دنیا کمائیں، حلال سے کمائیں، زیادہ رکھیں، بڑے بڑے گھر بنائیں، ان کو اچھے طریقے سے رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، ہر چیز کریں، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن اس دنیا کو غم نہ بنائیں۔ آج کے مسلمان امت محمدیہ کے فرد کا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اس نے اس کو غم کا ذریعہ بنا لیا۔ صحابہ کے دلوں کو غم تھا آخرت کا، دنیا کو وہ ضرورت پہ لے لیتے تھے۔ اور شروع میں یاد رکھیے صرف چند سال ہوتے ہیں قربانیوں کے، جو یہ دے کر اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے نا، جب رہ ہی کچھ نہیں کیا پاس کے جو دے تو پھر اللہ دینا شروع کر دیتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے کہ تیرا آئے نا، یہ یہی بات ہے۔ ہم جو چیز اللہ سے بچاتے ہیں وہ نہیں بچے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ چڑیوں کا رزق چونٹیاں کھاتی ہیں،
چڑیا کی عادت ہے کہ وہ کھاتی ہے اور پھر کچھ جمع کر لیتی ہے، پھر جمع کر لیتی ہے، پھر ادھر سے ادھر، آخر وہ اپنی طبعی زندگی پوری کر کے مر جاتی ہے۔ تو بعد میں نا وہاں سے روٹیوں کے ٹکڑے اور سوکھا گرین اور اناج یہ بہت ملتا ہے، تو چونٹیوں کی موج ہو جاتی ہے۔ یعنی جتنا ہم جمع کر رہے ہیں نا یہ دوسروں نے کھانا ہے، اور اگر بچوں کو اللہ سے نہ جوڑا تو پتہ نہیں آپس میں نہ لڑ بھڑ جائے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ فکر نہیں دی کہ 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھنے والا کامیاب ہے، ہم نے یہ فکر دے دی اس کو کہ A+ نمبر لانے والا کامیاب ہے۔ ہم نے اس کو یہ بتا دیا کہ تمہارا کسی جگہ بھی دیکھو ایک گریڈ بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ یا آج ہمارے بچوں کی کیا مصیبتیں بیچاروں کی، چہرے پہ رونق ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں اور اتنا ان کے کندھوں پہ بوجھ ہے۔ آج اسکول کا اسائنمنٹ ہے، آج یہ ٹیسٹ ہے، آج یہ کرنا، آج وہ کرنا، پتہ نہیں بیچارے کیسے جیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جانیں ان کی۔ غم بنا دیا ہم نے بچوں کا، یہ غم بن گیا ان کا۔ ہمارے پاس ابھی نیا ایک کورس شروع ہوا ہے جو ہر سال شروع ہوتا ہے نا، تفسیر کورس فیل الجنہ 23۔ تو کل مجھے کسی ایک اسٹوڈنٹ کی نا ایک سلائیڈ ملی، تو اس میں میں نے پہلے ان کا میسج نہیں پڑھا سنا، سلائیڈ دیکھی تو مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس سلائیڈ پہ ایک جملہ لکھا تھا، دنیا میں کریلے کے بیج بو کر آخرت میں میٹھے آموں کی امید رکھنا بیوقوفی ہے۔ اچھا مجھے وہ اچھا لگا، میں نے کہا اس کو سیو کر لوں، کبھی بھی یوز کر دوں گی۔ تو نیچے اس میں لکھا کہ SJ 23 میں یہ جیم مجھے بڑا پیارا لگا ہے، میں نے اس کو اپنے لیے سیو کیا۔ اس نے کلاس میں سے ڈھونڈا ہوا تھا۔ صرف 3 دن کی کلاس کے بعد آپ کی بچی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو مجھے بتائیے کہ پھر زندگی میں غم رہیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو سیکیور کیجیے۔ آج جس دنیا سے ہم سب گزر رہے ہیں نا، اس میں یاد رکھیے کہ انجام پہ نظر رکھنا، اس کا امپلیمنٹیشن صرف یہ دنیا اور آخرت کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ہر چیز میں ہو رہا ہے۔ ہر معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج شادیاں نہیں نبھ رہی، اتنے خرچے کر آ کے ماں باپ بیچارے شادی کرتے ہیں، مہینہ سال 1 سال گزرتے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اس وجہ سے کہ ہم انجام کو سامنے نہیں رکھتے۔ ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی وقتی پریشر میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں، یا جذبات میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں، ایموشنل ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بیٹا اس کے چاؤ کرنے اس نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، معاشرہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو عادت ہے نا، انجام پہ نظر رکھنا، ہر بات کرتے وقت اس کو سامنے رکھیے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کے اس سفر کے ہر مرحلے میں انسان کے سامنے اپنی منزل کا واضح تصور موجود ہو کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے اور اب آگے اس کو کہاں پہنچنا ہے اور بالآخر وہ کہاں پہنچے گا۔ اب لوکیشنز شیئر ہو جاتی ہیں نا ایک دوسرے سے، پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ کامن ہو گئی نا، اب ایڈریس نہیں مانگتے، ایڈریس سامنے کہتے ہیں لوکیشن بھیجو۔ کیوں؟ لوکیشن سے فوراً پتہ لگ جاتا ہے، اچھا میری لوکیشن آپ سے اور آپ کی میرے سے، تو سارا دن ہم دیکھتے رہیں گے اب آپ کدھر ہیں اور آپ کدھر ہیں۔ ایک بیوی نے اپنے میاں کو بیڈ روم میں سے پایا، جبکہ وہ سمجھ رہی تھی وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں، لوکیشن نے بتا دیا کہ وہ اسی گھر میں ڈھونڈتی ہوئی کمرے میں پہنچ گئی، وہ تو کام پہ گئی نہیں، وہ تو سوئے ہوئے تھے۔ کہتی اچھا آپ پتہ چلا، وہ کہتے تمہیں کیسے پتہ چل گیا میں نہیں گیا، کہنے کی لوکیشن سے دیکھ لیا میں نے۔ ٹھیک، کئی گھر ٹوٹے کئی جڑے ان عادتوں کی وجہ سے۔ آپ کہتا ہے مردوں کی چوریاں پکڑ لی عورتوں نے کہ ادھر کیا گئے تھے آپ کرنے، اور بیگم بھی جو کہتی ہے صبح سے میں بیٹھی تھی اور صبح سے میں کھڑی ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ تمہاری لوکیشن کیا بتا رہی ہے، یہ کہاں سے پھر کے آئی ہو۔ یہ ہم نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہیں۔ تو یہ جو لوکیشن ہے نا، آج کدھر ہوں؟ دیکھیے آج 18 مئی ہے نا، مئی 18 2023، اس ڈیٹ کو بھی چھوڑ دے اندر ہی۔ کبھی بھی جب کوئی یہ لیکچر سنے گا، پتہ نہیں کل کتنے سال بعد سنے گا، آج یہاں کل کہاں ہوں گی، مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھتا ہے نا انسان، تو اس کا ہر اٹھنے والا قدم اس کو منزل کے قریب سے قریب تر کر لیتا۔ ادروائز عین ممکن ہے کہ انسان روزمرہ زندگی کے کاموں اور مصروفیات میں الجھ کر رہ جائے۔ آپ اپنی دانست میں کامیابی کی سیڑھی پر بڑی محنت سے ایک ایک زینہ بزینہ چڑھتے جا رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ سیڑھی تو غلط دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اب اس صورت میں آپ نے وہ جتنے سٹیپ طے کیے بیکار اور رائے گاہ تھے، سوائے مایوسی اور پچھتاوے کہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔
وہ ایک کہاوت تھی نا کہ 3 دوست تھے تو کسی سفر پہ تھے تو ایک ہوٹل میں گئے. تو جب ہوٹل میں گئے تو کہنے لگے میں سب سے اوپر ٹاپ موسٹ روم چاہیے, ہم سب سے اوپر جانا چاہتے ہیں اور ہم ایڈونچرس ہیں, ہمیں لفٹ والا روم نہیں چاہیے. اس نے کافی کہا, اس نے کہا دیکھ لو تم خود ذمہ دار ہو, یہاں آپ کو کوئی سروس نہیں ملے گی. انہوں نے کہا جو بھی ہمیں ٹھیک ہے, ہمیں ممکن ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور چابی بھی تمہیں ایک ہی ملنی ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم چابی باری باری لے لیں گے. اب سارا دن کھاتے رہے پیتے رہے, رونق میں لا شغل کر کرا کے لیٹ نائٹ جب آئے تو وہ ہوٹل کی سب سروسز کلوز تھی, ان کو اوپر جانا تھا. اب 100 سیڑھیاں تھی اس کی. جب 100 سیڑھیاں چڑھنی ہوتی ہیں, سارے دن کا بندہ تھکا ٹوٹا ہو تو پھر وہ سارا ایڈونچر ختم ہو جاتا ہے. کہنے کہ کیا کرے. اس نے کہا دیکھو ہم رستے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, 1/3 تک تم میں سے ایک, دوسرے پہ تیسرا, اور تیسرے پہ میں, ہم کوئی نہ کوئی سٹوری سنائیں گے آپ کو. تو باتیں کرتے ہوئے چڑھ جائیں گے اوپر. کہا ٹھیک ہے. کہا اچھا سناؤ. پہلے کو کہا بھائی سناؤ بھائی تم ہمیں کیا سنا رہے ہو, تم کیا سنا رہے ہو. کہنے کا میں آپ کو نا بچوں والی کہانیاں سناتا ہوں, چائلڈش, کیونکہ بچوں کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں اور ہمیں یہ سیڑھیاں چڑھنا مشکل نہیں لگے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہ چڑھتے گئے اور وہ ان کو بچوں کی کوئی کہانیاں سناتے رہے, سب انجوائے کرتے رہے, چڑھ گئے اوپر. جب 1/3 سیڑھیاں پوری ہو گئیں تو کہا بھئی اب آؤ دوسرے تمہاری باری ہے, تم ہمیں کیا سناؤ گے. اس نے کہا میں تمہیں فکشن, جوانی, مستی مستانی, جوان لوگوں کے قصے کہانیاں سناتا ہوں, بڑی مزیدار ہوتی ہیں, رنگ رنگیلی. تو وہ گزر جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ چڑھ گئے. اب آخری 1/3 رہ گیا, تیسرے کی باری آئی. اس نے کہا سناؤ بھائی اب تم کیا سناتے ہو. اس نے کہا کہ میں آپ کو سیڈ سٹوری سناؤں گا, دکھی سٹوریز. کہا اچھا بھی ٹھیک ہے. کرتے کرتے روتے دھوتے وہ پہنچ گئے. بالکل جب دروازے کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں آج کی اپنی سب سے سیڈ سٹوری سناؤں گا کہ ہم چابی نیچے بھول گئے ہیں. یہ ہے آپ کی میری زندگی کا سفر. ہم سب کی چابیاں نیچے تو اتر جائیں گے آرام سے, پھر واپس 100 چڑھ کے اوپر آنا پڑے گا. ہم سب غلط دیوار کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھی کی طرح اپنی زندگیوں کی قیمتی بہاریں, اپنے ایسٹس, اپنے خزانے, اپنے اثاثے غلط چیزوں پہ لگا رہے ہیں, اور پھر مایوسی اور پچھتاوا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی, ابھی سے چیک کیجئے کہ آپ کی زندگی ٹھیک رخ پہ جا رہی ہے, اور جتنا زیادہ آپ کو جلدی پتہ لگ جائے چینج کر لیجئے اپنا رخ. صحیح تعین. ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں, دین کا کریں کہ دنیا کا کریں, بہت اہم ہے کہ منزل کی طرح. دیکھیں کچھ لوگ جلد بازی کے فیصلے کرتے ہیں, شارٹ ٹرم, ہو جائے کر لے. کچھ لانگ ٹرم سوچتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو لانگ ٹرم بات کو سوچے. یہ جو ہمیں دن میں 17 بار اہدنا الصراط المستقیم سکھایا جا رہا ہے نا, یہ راستہ چوز کرنا ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. تیسری خوبی جو کسی کو کامیاب بناتی ہے وہ کیا ہے؟ معمولات زندگی میں اعتدال اور توازن ہو, یعنی لیو اے بیلنسڈ لائف. اور سونے سے لے کے اٹھنے یا اٹھنے سے سونے تک کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہو. آپ دیکھیے کہ آج ہم مسلمانوں میں جو گڑبڑیں ہوئی ہیں نا, جو بھی ہوئی ہیں, اس میں ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے کہ ہمارا سونا جاگنا ٹھیک نہیں ہے. اور اسپیشلی چھٹیوں میں, اور اسپیشلی جب آپ پاکستان گئے ہوئے ہیں, بیک ہوم میں, اور اسپیشلی جب سب فیملی لوگ جمع ہیں, فیملی کے, یعنی بہت سارے لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ زندگی کے کسی ایک شعبے, مثلا آپ دیکھیے ڈاکٹر, کوئی ماہر تعلیم ہے, کوئی ایکٹر ہے, کوئی سیاستدان ہے, کھلاڑی وغیرہ, اس سب کو کس میں کوئی بھی ایک پروفیشن چوز کرتا ہے, اور اس میں مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار دیتے ہیں. اور آخر میں نے پتہ کیا چلتا ہے کہ اس تمام جد و جہد نے انہیں ان چیزوں کی طرف سے اندھا کر دیا تھا جو زندگی میں دراصل کئی زیادہ اہم تھی, اس ڈاکٹر بننے سے, انجینئر بننے سے, اور آپ کہیں کھو چکی ہیں.
اپنی حاصل کردہ کامیابیوں کو اندر سے خالی پاتا ہے انسان. پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ کامیابی ان چیزوں میں سے ہی تھی جس میں وہ زندگی گزار گیا، یہ تو کچھ اور تھی. دیکھیے زندگی قیمتی ہے آپ کی میری. کسی دنیا سے جاتے ہوئے شخص سے پوچھئے سناؤ ایک سانس لینا چاہتے ہو اور 1 گھنٹہ اور بورو کرنا ہے؟ اکثر قرآن میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں مرنے والا، لولا اخرتنی الی اجل قریب. سورہ منافقون کی آخری آیتیں ہیں. حتی اذا، جب آ گیا اس کے پاس موت کا فرشتہ، کیا کہتے ہیں، لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے مہلت تھوڑی سی کیوں نہیں دیتے؟ کیوں؟ کیا کرنا ہے؟ کوئی فلم ہے جو دیکھنی تھی، کوئی کپڑے ہیں جو نہیں پہننے، بچوں کی شادیاں کرنی؟ نہیں. فصدق، پہلی خوبی، پہلی عادت، خواہش موت کے وقت صدقہ کرو. تجوری بھری پڑی ہے، میرے نام پہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹس ہیں، میں ذرا آج جا کے صدقہ کرو. کیونکہ وہ مفسرین کہتے ہیں کہ مرتے ہی اس کو صدقے کا اجر اور ثواب نظر آتا ہے نا، تو یہ دیکھ کے حسرت کرتا ہے کہ میں ذرا جلدی سے انویسٹ کروں صدقے میں اپنے مال کو. اور وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک بننا چاہتا ہوں. بہت سی پوسٹ بورن نیکیاں تھی میری، بڑے ارادے باندھتا ہوں اور توڑتا ہوں، ارادے باندھتا اور توڑتا ہوں. حج کر لوں تو نیک بن جاؤں گی، رمضان گزار لوں تو نیک بن جاؤں گی، یہ ہو جائے تو نیک، اللہ اب اس بیماری سے صحت دے دے تو نیک بن جاؤں گی. اور جب یہ سب ہو گیا دوبارہ پھر ویسے کا ویسا. تو زندگی میں اپنے معمولات کو دیکھنا. اب یہ بھی نہیں مطلب کہ بندہ اپنی پسند کا کوئی شعبہ اختیار نہ کرے، کامیابی حاصل نہ کرے، جدوجہد نہ کرے. مطلب یہ کہ کسی ایک چیز کی طرف جھک جانا کہ دوسرے اہم حصے بھی نظر انداز ہوں. یعنی کل کو جز یا جز کو کل سمجھ کر اس کے پیچھے گزر جانا، یہ عقل بندی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ زندگی کے مختلف تقاضے ہیں نا، اس میں توازن رکھنا عقل مندی ہے. میں خواتین کی نظر سے یہ مثال دے دیتی ہوں. اکثر گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ کیسے ایک بڑا سمپل، بڑا نائس قسم کا مینیو ہوتا ہے. آپ ایک سالن بنا لیں، آپ ایک چاول بنا لیں، روٹی لے آئیں ساتھ کچھ، یعنی جس سے آپ کا مینیو پورا ہو جائے. اگر کوئی خاتون ہے وہ سالن پہ سالن، سالن پہ سالن بنا رہی ہے، 1-2 پہ بھی نہیں روکی، 7-8 بنا لیے، ہاں لیکن وقت نہیں ملا چاول بنانے کا اور روٹی بنانے کا. وہ 8 سالن ٹیبل پہ رکھے ہیں تو گھر والے کیا کہیں گے، روٹی لاؤ، چاول لاؤ. ہمارے کلچر میں کوئی خالی سالن تو کھاتا نہیں ہے نا. اب بتائیے کیا اس نے سارا دن محنت نہیں کی؟ وہ تھکی نہیں؟ تھکی. ریسورسز نہیں یوز ہوئے، لیکن درست پلاننگ نہیں تھی. لوگ کہیں گے کہ اس سے تو بہت بہتر تھا کہ آپ 3 سالن بنا لیتی 8 کی جگہ، لیکن ساتھ کوئی سالن یا چاول یا روٹی تو بناتی. آپ کو مجھے اپنی زندگی گزارنے کے بعد جا کر آگے پتہ چلے کہ آپ نے اپنی زندگی کو امبیلنس گزارا تو کیا بنے گا. اور ہمارا معاملہ کیا ہے، اللہ ہمیں ہدایت بھی دے. آخرت نمک کے برابر اور دنیا سالن کے برابر. چٹکی ہے آخرت، اور وہ بھی کب، جب عمرے پہ گئے، یا دن کی 5 وقت کی فرض نماز چٹکی ہے. آپ 24 گھنٹے میں سے دیکھیے فرض نماز پہ کتنا وقت لگتا ہے ہمارا. سال میں ایک ہی دفعہ بس 30 یا 29 روزے رکھے، پھر 11 مہینے ہمارے توبہ نہیں ہم سے نہیں رکھے جاتے. یعنی وہ 30 روزے رکھ لیتے ہیں اور بعد کے 6 روزے نہیں رکھ پاتے شوال کے. ہاں تو سوچئے ہم کدھر ہیں. اسی سے پھر اگلا بھی پوائنٹ لے لیجئے. نیکسٹ تھنگ، درست سمت اور ترجیحات کا تعین ہو. با مقصد زندگی صرف اس وقت ممکن ہے جب ہمیں شعور مل جاتا ہے کیا میرے لیے اہم ہے اور کیا کم. دیکھیے امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ، دیٹ از نمبر 1. پھر امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ، یہ سیکنڈ کیٹیگری ہوتی ہے. تھرڈ کیا ہے، ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ، اس کو تھرڈ پہ لینا چاہیے. اور زندگی میں 4تھ کیٹیگری میں رکھیے، ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. ہمارا حال بتا کیا ہے، آخری کو سب سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ میرے لیے کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے، تو ہماری پوری زندگی بدل جائے، وقت بدل جائے.
ہم ویسے ہی رہیں جیسے ہمیں رہنا چاہیے، وہی کریں جو ہمیں کرنا چاہیے، اسی چیز پہ وقت اور پیسہ اور مال اور اپنی ایفرٹس اور سکلز لگائیں جس پہ لگانی چاہیے۔ اگر سیڑھی صحیح دیوار کے ساتھ نہیں کھڑی تو ہمارا ہر اگلا قدم غلط منزل کی طرف بڑھے گا، یا ہم نے غلطی سے بلا سوچے سمجھے اگر اپنی منزل کے 180 ڈگری پہ چلنا شروع کیا، یعنی چلنا تھا نارتھ پہ تو چلنے ساؤتھ پہ لگ گئے، ایسٹ کی بجائے ویسٹ کا رخ لیا، تو چل تو آپ رہے ہیں لیکن ہر قدم آپ کو منزل سے دور کر رہا ہے نا، پھر آپ کو اتنا پلٹ کے واپس بھی آنا پڑے گا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں، بڑی کاوشیں کر رہے ہیں۔ میں تو بعض دفعہ دیکھتی ہوں بڑی محنت کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ان کی منزل سے دور کرنے کی، ان کے مقصد سے ان کو دور کرنے کی ہم بڑی ایڑی چوٹی کی محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ لائف سٹائل دی ہے، معاف کیجئے، ہم نے ان کو کھانے پینے میں بگاڑا ہے، وہ بچے ایسے تو نہیں تھے۔ ہم چھوٹے بچے کے ہاتھ میں فون پکڑاتے ہیں، پھر وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر ہمارے ایک فون کی نہیں کئی فونوں کی اسکرینیں وہ توڑ چکتا ہے۔ تو پرائرٹیز کو سیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جتنا اپنی زندگی کی پرائرٹیز کو آپ اور میں سیٹ کرتے جائیں گے، تھوڑے سے وقت میں برکت ہوگی، تھوڑے سے ریسورسز میں برکت ہوگی۔ دیکھیے پہلے دور میں خواتین کے لیے ایک لفظ آتا تھا سگھڑ خاتون۔ میاں صاحب کی تنخواہ بڑی واجبی سی تھی، بچے بھی 3-4 تھے، لیکن کیا خوبصورت طریقے سے عورتیں گھر چلاتی تھی۔ نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ مہمانوں کو بھی پوری طرح دیکھتے تھے، خوشی غمی میں بھی شریک ہوتے تھے، گھر بھی صاف ستھرا، اور اکیلے میں ہو سکتا ہے کہ یہ پورا ہفتہ گوشت بھی نہ پکتا ہو۔ یعنی ایسی خواتین، جیسے میں اکثر مثال دیتی ہوں کیونکہ اب یہ باتیں تو بالکل ہوائی ہوتی جا رہی ہیں، کہ میاں کی تنخواہ کے حساب سے انہوں نے حساب لگایا ہوتا تھا کہ اتنے پیسوں میں ہم ایک مہینے میں کتنی دفعہ گوشت پکا سکتے ہیں، کتنے دن دال پکا سکتے ہیں، کتنا کیا کچھ۔ تو کہتی تھی کہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے نا تو اس مہینے گوشت نہیں خریدتے، پہلے ہی کئی دن چھوڑ دیتے ہیں کہ آگے تو آنا ہی ہے، اور اس مہینے جو پیسے بچ جاتے تھے نا گوشت کی مد کے، میں اس سے کوئی گھر کی چیز خرید لیتی ہوں۔ انہوں نے بتایا یہ ڈنر سیٹ میں نے اس دفعہ خریدا کیونکہ اس مہینے گوشت نہیں لیا، تو میں نے کہا چلیں ایک برتنوں میں ایک اچھا اضافہ ہو جائے۔ یہ سگڑاپا تھا کیا؟ آج معاف کرے مجھے اب سب، آج کی بچی یا آج کی وہ عورت جو لکھ لوٹ زندگی گزار رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں خرچ کیا کرنا ہے۔ آج مائیں کہتی ہیں بچیاں کماتی ہیں، یا اگر ان کو مل بھی جاتے ہیں باہر سے گورنمنٹ سے تو دن رات کی شاپنگ ہے۔ پہلے تو کہیں جانا پڑتا تھا، اب تو گھر بیٹھے کمانڈ کریں اور آئی ہوئی یہ چیز لی ہے، استعمال کی ہے، نہیں کہ ہر نئی چیز، اور انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ آپ کے فونوں پہ دیے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو نیٹ سے خریص بنا دیے کہ یہ بھی ٹرائی کرو، یہ بھی ٹرائی کرو۔ تو کیا ہماری اپنی زندگیاں بیلنسڈ ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں اسی راستے پہ چل رہے ہیں جدھر چلنا تھا؟ یہ آپ کو مجھے سوچنا ہے۔ اور پھر نیکسٹ پوائنٹ لیجئے، زندگی کی کسوٹی آخرت۔ کسوٹی کہتے ہیں کرائیٹیرین کو، ترازو، بیلنس۔ کامیاب لوگ اس عادت کے مطابق ہر چیز پہ، انجام پہ نظر رکھ کے دنیا کے اندر سے دنیا کا حصہ اور آخرت میں سے آخرت کا حصہ لے کے نکلتے ہیں۔ انجام پہ نظر رکھنا آپ کو غلط فیصلوں سے بچاتا ہے، غلط ایفرٹ سے بچاتا ہے۔ زندگی کا آخری حصہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے ان لوگوں کا جو صحیح وقت پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ آپ زندگی کے ہر دن جو کچھ بھی کریں، اس زندگی کو بامانی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے معیار کو اعلیٰ سے اعلیٰ بناتا جائے گا، اور زندگی کے دامن کو حقیقی خوشیوں، مسرتوں اور راحتوں سے بھرتا جائے گا۔ اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو باندھیں گے کہ میں نے اس دنیا سے ایسا وقت گزارنا کہ جہاں سے میں صاف ستھری گزر جاؤں۔ دیکھیے مولانا رومی کی ایک کہاوت ہے کہ پانی اور کشتی، کشتی کی زندگی پانی ہے، پانی نہ ہو تو کشتی کہاں چلے گی، لیکن اگر وہی پانی زیادہ ہو جائے تو کشتی کی موت ہے، ڈوب جاتی ہے نا کشتیاں۔ یہ دنیا کا پانی آخرت کی کشتی کو چلائے،
آپ کو مجھے جو نعمت ملی اور اللہ نے ہمیں سب سے زیادہ دیا ہے، سکلز دیکھیے، مائنڈ سیٹ دیکھیے، اللہ نے ہمیں ہر خوبی دی ہے ماشاءاللہ. مسلمان کے پاس تو بہت کچھ ہے. اگر ان چیزوں کو لے کر آخرت کی کشتی کو رواں دواں کریں، دیکھیے نا کل یہ سب میرا آپ کا صدقہ جاریہ بننے والا ہے. ہمارے لیے یہ واقعات و صالحات بنے گا. ایک ہوتا ہے آپ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں ادھار، دوسرا اس کی مدد کر دی، یہ بھی لوگ دیتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کسی کو قرض دینا، کیوں دیتے ہیں؟ واپس مل جائے گا، یہ بھی خوشی سے دے دیتا ہے بندہ. لیکن خرچ کرنے کی سب سے خوبصورت اور نفع بخش چیز کیا ہے؟ انویسٹ کرنا. آپ کے ہسبینڈز لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہوں گے اپنے بزنس میں. آپ کے پاس زیورات ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں کہ بیگم اس کو بیچ دو اور میں تمہیں 2 سال بعد اس سے زیادہ اچھے بنوا دوں گا. کیوں کہ یہ پیسے میں انویسٹ کر دوں گا، بزنس میں پیسوں کی ضرورت ہے. آپ خوشی خوشی دے دیتی ہیں. وہ انویسٹمنٹ ہے، لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اصل میں مجھے آپ کو یہ جو زندگی گزارنی ہے نا، اس کو انویسٹ کریں. اگر انویسٹ نہیں کریں گے نا تو پیچھے رہ جائے گا اور دن بدن ختم ہو جائے گا. انویسٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ لگتا تو لاکھوں کا ہے خرچ، لیکن بعد میں اسے کروڑوں مل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا، کیسا چلن چلو کہ دنیا مثال دے. آپ دیکھیے اپنے اوپر سوچیے، ایک بہت ہی خوبصورت سی اس کے اوپر انالوجی دی جاتی ہے. میں اپنے اوپر اور آپ اپنے اوپر لیجئے. تصور کیجئے کسی جگہ پہ کچھ لوگ جمع تعزیت کے لیے. گورے جو ہے نا، مرنے والے کی کئی دن تک اس کی وہ ڈیتھ سیریمنیز کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے ہاں بھی کبھی تیجے اور کبھی برسیوں اور کبھی جمعراتوں کے نام پہ ہوتی ہے نا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے دوستوں کو بلاتے ہیں، پھر کبھی فیملی کے لوگوں کو، کبھی اس کے ورک پہ جو کام کرتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں تم اس کے بارے میں بات کرو. تصور میں لائیے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی یاد میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ اس میں آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مائک دے کر تقریر کرنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. کیا یہ ذرا مرنے والے کے بارے میں کچھ کہیے. اب وہ جو بات کرے گا نا، ایک مرنے والے کا قریبی عزیز ہو سکتا ہے، مثلا آپ کا بھائی یا بیٹا، دوسرا یا دوسری کوئی دوست سہیلی ہو سکتی ہے، تیسرا یا تیسری اس کی ورک جاب میں سے کوئی پرسن ہو سکتا ہے، چوتھا اس کا کوئی ایسا فرینڈشپ سرکل جہاں مل کے وہ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی رفع عامہ کا کام، کوئی کچھ، یا کسی کو چندے دیتا ہے. اب بتائیے آپ اپنے اوپر لے کر کہ آپ ان چاروں سے کیا سننا چاہیں گی. اگر آپ پر میں چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے بعد لوگ میرا ذکر خیر کریں، تو آج زندگی میں اس کے لیے کوشش کریں گے. آپ جو رویہ اختیار کرنا ہے، جو لوگوں سے رویہ برتاؤ اختیار کریں، وہ اس میں کریں. آج میں اور آپ کر سکتے ہیں. انڈو کر دیجئے، ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیجئے، معافیاں مانگ لے، فارگیو فارگیٹ کر لیجئے. آپ اپنے سسرال والوں سے اچھے تعلقات آج کر سکتے ہیں. پچھلے برے پہ سوری کہہ لیجئے. کل تک جو ہوا نہیں کیا اب کر لیجئے، جو برا کیا اس پہ معافی مانگ لیجئے. آج کل پورا ریموٹ کنٹرول میرے آپ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کی آنکھوں اور کانوں سے جو باتیں آپ اپنے بعد دکھانا یا سننا چاہ رہے ہیں آج کیجیے. اور یاد ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں ہماری کوئی تصویر ہوتی ہے، کوئی بولے نہ بولے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رویہ کسی کے ساتھ نامناسب، آپ بے عزتی کر دیں، آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کر دیں اور وہ دل سے آپ کی عزت کرے. ناممکن. لوگ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ تنہائی میں میرے بارے میں کیا کہتے ہیں.
دیکھیے جب ہم کہیں بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے ماں باپ ہیں، چلیں کہیں آپ کو کوئی بڑا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، یا آپ ماسی کسی کو رکھتے ہیں، میڈ ہے آپ کی، آپ کے پاس پورے اختیار ہے، آپ غصہ کریں، روب ڈالیں، اس کی بےعزتی کر دیں، لوگ دب جائیں گے، نہیں بولیں گے آگے سے۔ چھوٹے بچے بھی ڈر جاتے ہیں، بڑے تو نہیں ڈرتے، وہ تو ڈراتے ہیں۔ اب جب آپ نے کسی کو خوب بےعزتی کر کے روک لیا تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا، اکیلے میں کر لے گا۔ جیسے ایک شخص تھا، وہ زبان کا تیز تھا، دفتر میں ہر ایک کو ڈانٹنا جھڑکنا اس کی عادت تھی، بعد میں پھر کہہ دیتا تھا وہ میں غصے میں تھا، تو اس کا تبادلہ ہوا، اس کو وہاں سے کسی اور آفس میں، کسی اور اسٹیشن پہ موو کیا گیا، تو اس کے لیے ایک تقریب رکھی گئی کہ اب ان کو خوشی سے فارغ کریں، فیئر ویل تقریب۔ تو اس میں اس نے اپنے پی این کو بلایا، کیونکہ جب کہیں جانا ہوتا ہے نا تو ہمارے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہا سنا معاف کرنا۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ یہ بولیں ڈانٹا ہوا معاف کرنا، غیبتیں معاف کرنا، وہ جو میں نے آپ کی بےعزتی کی تھی وہ معاف کرنا۔ اس نے بھی اس کو بولا، کہنے لگا بھائی میں ذرا زبان کا تیز تھا تو میں تمہیں گرم سرد کہہ لیتا تھا تو مجھے معاف کرنا۔ تو یہ آگے سے پی این کہتا ہے صاحب حساب برابر، کوئی بات نہیں، کیوں کیا حساب برابر ہے، کوئی فکر نہ کرے۔ کہتا کیسے حساب برابر ہے؟ کہتا آپ مجھے اونچی غصے میں سب کے سامنے بےعزتی کرتے تھے، میں آپ کو دل میں کہہ لیتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا میں آپ یہ پسند کریں گے ہماری وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جائیں، دین چھوڑ دیں، ہم لوگوں کی بےعزتی کریں، ہم لوگوں کی انسلٹ کریں؟ اور دین کے نام پر تو ملائی کیا اور کریم کیا اور شیرینی کیا، کیونکہ دین ویسے ہی لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، کیونکہ الحق کو مر رہا۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں اور ساتھ آپ ان کو تانے بھی دے رہے ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، اور آپ چڑ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے میاں صاحب کو نماز کی عادت ڈال رہی ہیں اور ساتھ آپ کا انداز ہے کوئی ہیڈ ماسٹرس والا، یہ تو نہیں چلے گا۔ آج سی نرمی، آپ دیکھیے نرم بارش اندر جاتی ہے زمین کے تو فصل اگتی ہے، تیز بارش سے تو اوپر کی جو زرخیزی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت کی سختی کی وجہ سے لوگ اپنا ٹیلنٹ چھپا لیتے ہیں، جب ایکسپوز نہیں ہوتے، کہتے ہیں نا کون بےعزتی کرائے۔ ایزی گوئنگ، ہاں اسٹیبل لیکن ایزی گوئنگ۔ تو جتنا زیادہ اپنے بچوں کو آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے انڈر لوگوں کو، آپ ظاہر ہے کہ کسی بھی لیول پہ بڑے چھوٹے تو ہو ہی سکتے ہیں نا، آپ جتنا زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو یہ جتنی باتیں آپ کو بتائیے ان میں بھی ڈالیے، ان پہ بھی ذمہ داریاں ڈالیے، لیکن پیچھے کھڑے رہیے۔ پتیوں کی طرح کے پیچھے کھڑی پتیاں اگلی پتیوں کو سہارا دیتی ہیں۔ غلطی کرو کہ بیٹا ہم ساتھ ہیں۔ مجھے وہ باپ یاد آتے ہیں جو کہتے تھے بیٹا میری زندگی میں غلطیاں کر لو، پیچھے باپ ہے، میرے بات ہوگا تو مسئلہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ مجھے سہارا جاننے والوں اگر میں لڑکھڑایا تو کدھر جاؤ گے؟ تو یہ زندگی گزارنا ایک آرٹ ہے، اس کو بہترین طریقے سے گزاریے۔ یہ ون ٹائم اپرچونٹی آپ کے میرے پاس، چھوٹی سے چھوٹی بات سے بڑی بات میں پہلے تو اپنی اصلاح کریں، سیلف انالیسس۔ میں ساس ہوں تو مجھے کوئی حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی بہو کی بےعزتی ہی کر کے اس کو چپ کراؤں؟ صرف ایک اندر کا ایک وہ چلبلا پن ہوتا ہے، میں نے ضرور تانا دے کے اس کا دل جلا کے چپ کرنا ہے۔ دیکھیے گاڑی چلانے والا ہے، کیا سامنے گاڑی کے کوئی چیز ہے تو اس کو ٹکرائے گا تو پھر ہی گاڑی روکے؟ آپ 1 فٹ پہلے ہی روک لیں۔ بعض دفعہ ہم اپنی حیثیت کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کبھی کہانی دوسری طرف ہوتی ہے، کبھی تیسری طرف ہوتی ہے، تو اگر چاہتے ہیں تو اس کو بدل لیں۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ اعمال اور نتائج باہم لازم اور ملزوم ہے۔ آپ اعمال کو نتائج سے الگ نہیں کر سکتے۔ جیسے سورج کے ساتھ حرارت اور روشنی ہے نا، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ہم عمل کرنے میں تو آزاد ہیں لیکن اس کے نتائج سے بچنے میں آزاد نہیں ہیں۔ جیسے اعمال کریں گے ویسے نتائج ہوں گے، جو بیج ڈالیں گے وہ کاٹیں گے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ایک بلڈنگ میں سے 10ویں منزل پہ سے چھلانگ لگا دے، یا چلتی ٹرین کے آگے کود جائے، یا جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر دے تو جو نتائج نکلیں گے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔
جب آپ کے میرے اعمال اور ہمارے نتائج اتنے لازم و ملزوم ہیں تو پھر ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے لازماً ہمیں اچھے کام کرنے پڑیں گے، اور برے نتائج سے بچنے کے لیے لازماً برے کاموں سے بچنا پڑے گا۔ اس بات پہ جتنا نظر رکھیں گے آپ کی زندگیاں خوبصورت ہوں گی۔ ثابت قدمی سے چلتے رہیے، استقامت سے چلیے، یہ زندگی اچھی گزار جائیے تاکہ آپ کا اگلا سفر خوبصورت ہو، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں یا اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے۔ آپ ایک چمچ چینی کھائیں کہ نہ کھائیں آپ کی مرضی ہے، لیکن جب ایک چمچ چینی آپ کھا لیتے ہیں تو وہ فطرت کے ان تقاضوں کے تحت جو اس میں رکھے ہوئے اللہ نے وہ برا کرے گا۔ آپ کی باڈی میں شوگر بڑھے گی، آپ کو کیلوریز ملیں گی، آپ کو ہو سکتا ہے وہ موٹا کر دے، سست کر دے، پھر آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، زندگی میں اپنے لیے بڑا بڑا لکھ لیں، بے مقصدیت والی زندگی چھوڑ دیں۔ یہ کیا زندگی ہے کہ روز صبح آپ اٹھتے ہیں اور صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، اس کے بعد آپ فوت ہو جائیں گے؟ یہ کیا جینا ہے؟ ہر روز صبح اٹھ کے ایک ہی طرح ناشتہ، آج کیا کھاؤں، انڈا بریڈ، اچھا کون سا انڈا، اچھا بریڈ کیسی، اچھا چائے کے کافی، پھر دوپہر تک سوچیں اچھا اب کیا کرنا چاہیے آج۔ کوئی گول نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر زندگی میں عمل کی راہوں کو متعین نہیں کریں گے اور نتائج سے بے نیاز ہو کر زندگی کو ترجیحات کے بغیر گزاریں گے تو دو نقصان ضرور ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی بیکار، غیر ضروری، ادنا اور پست ترین کاموں میں گزر جائے گی۔ جیسے جو ڈراز خالی ہوتے ہیں نا، اس میں ہم فضول چیزیں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اسی میں سے پھر نالے پانیاں بھی نکلتی ہیں، اور اسی میں نیل کٹر بھی ہوتے ہیں، اسی میں کچھ چمچ بھی رکھے ہوتے ہیں۔ زندگی بیکار چیزوں کی ماجگا بن جاتی ہے، بیکار بندے کی۔ ہر وقت دماغ میں خواہشات، تمنائیں، آرزو، چاہت، خسرتیں ہوں گی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں مگر، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آپ کے من میں جتنی بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں نا، وہ ساری اچھی نہیں ہوتی، اور ہر ایک کا پورا کیا جانا ممکن بھی نہیں۔ جب خواہشیں پوری نہیں ہوتی نا تو ڈپریشن ہوتا ہے۔ آج کی جنریشن میں ڈپریشن کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ ہر طرف سے تو یلغار ہے، یہ جوتا، یہ پرس، یہ میک اپ، یہ لے لو، وہ لے لو، اندھا دھند خواہشوں کی تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور نتیجہ کیا کہ زندگی فضول لغو بیکار کاموں میں گزرتی ہے، اور پھر انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے گر کے ثم رددناہ اسفل سافلین پہ آتا ہے، کالانعام، چوپایوں جیسی زندگیاں۔ اور ایک دوسرا بڑا نقصان ہے بے مقصدیت کا، اور وہ کیا ہے کہ انسان ماحول اور معاشرے کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈل جاتا ہے۔ جو سب کر رہے ہیں وہ آپ بھی کریں گے، جو سب کو اچھا لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، جو فیشن ان ہے آپ کو بھی ان وہ لگے گا، وہ اونچی قمیض پہنیں گے آپ بھی اونچی بنائیں گے، وہ شولڈر ڈاؤن کر کے پھاڑ دیں گے آپ بھی پھاڑ دیں گے، وہ ٹخنوں سے اونچی ٹراؤزر پہنیں گے آپ بھی پہنیں گے۔ یعنی انسان پھر رسموں کے نام پہ، فیشن کے نام پہ اور لائف سٹائل کے نام پہ معاشرے کا غلام بن جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر وہ نہیں رہتا جس کو کہا گیا۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو دنیا میں اکثریت کے پیچھے لگے گا نا کہ میجورٹیز اتھارٹیز سب کر رہے ہیں، بچیاں بھی کہتی ہیں ماما سب کرتی ہیں، میری ساری دوستیں ایسی ہیں، آپ مجھے کیوں منع کرتی ہیں؟ بیٹا بھی باپ کو کہتا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اکثر کی پیروی کرو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اور ایک جگہ آتے ہیں یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی۔ سورہ کہف میں اب ہر جمعے کو کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ایسے شخص کی پیروی مت کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس چیز میں خالق کی ناراضگی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ آج ہم کس کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ صرف اس نام پہ کہ یہ ان ہے، اس کا رواج ہے، اس کی رسم ہے۔
یاد رکھیے کہ دنیا کے جو عظیم رہنما ہوتے ہیں نا، وہ وقت کے دیے ہوئے معیار سے بہت بلند ہوتے ہیں. سوچنے والوں کی دنیا والوں سے الگ ہوتی ہے. بے سوچے جی لیں تو ویسے ہی جئیں گے جیسے معاشرہ، جیسا دیس ویسا بیس. ہم دنیا کے جوتوں میں پاؤں ڈالتے ہیں اپنے، جو وہ کریں گے وہی آپ ہوگا، جدھر وہ جائیں گے آپ بھی ادھر جائیں گے. آپ کو معاشرہ اپنے رنگ میں رنگ لے گا. آج ہماری نسلیں مجبور ہو چکی ہیں اسی رنگ میں رنگنے کی جس میں سارا معاشرہ ہے. آج ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، مومن اور غیر مومن کے طرز زندگی میں فرق ہی نہیں رہا، کیونکہ ہم نے اپنے انجام کو پیچھے ڈال دیا. ہمارے پاس اتنا خوبصورت بلیف تھا، آج ایک کلک بھی لگاتے ہیں تو کل اس کا آپ کو وہاں ریوارڈ ملتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. تو اصل ساری باتوں میں جو خلاصہ نکلتا ہے نا آج کی ٹاک کا، انجام پہ نظر رکھیے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ سوچ کے بولیے، سوچ کے کھائیے، سوچ کے ملیے، سوچ کے ناراض ہوں. سوچ سوچ سوچ. آپ جب ایک گھر بنانا چاہتے ہیں نا تو پہلے ایک پورا نقشہ بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر کام ہوتا ہے. اگر نقشہ نہ بنے تو کبھی کو گھر پورا نہ بنے، اور جو بنے گا وہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا. آج سے اپنی زندگی کا ایک پراپر نقشہ بنائیے، آرکیٹیکچر پلان اپنی زندگی کا پورا کریں، اور پھر اس کے اندر رنگ بھریے اپنی موجودات چیزوں سے. جو سورسز ہیں آپ کے، تھوڑے یا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. زیادہ بھی ضائع ہو گئے تو زیرو، تھوڑے بھی ضائع ہو گئے تو زیرو. مجھے کہاں پہنچنا ہے؟ آج 23 ہے، 25 تک میرا کیا گول ہے؟ 28 تک میں کہاں پہنچوں گی؟ 30 میں کیا کر چکی ہوں گی؟ کیا آپ کے ساتھ اپنا 5 ایئرس پلان ہے؟ آپ کہیں گے 5 منتھ کا بھی نہیں ہے. کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں، کیا کریں سوچتے ہیں. نہیں ابھی نہیں سوچا، زندگی گزر رہی ہے اور ابھی تک ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ذہنی منصوبہ بندی، مینٹل پلاننگ. یہ بہت اہم ہوتی ہے. آج دنیا میں جتنے گیجٹس ہیں، سائنسی ترقی، الیکٹرانکس کی ترقی، کچھ بھی ہے، یاد رکھیے سب سے پہلے کسی کے ذہن میں اس کا خیال آیا تھا. نیوٹن نے ایک سیب کو گرتا دیکھا تو اس سے لا آف گریویٹی بن گیا. ہمیں سوچنا ہے. آج رات کو بستر پہ جانے سے پہلے آپ اور میں خود سے پوچھیں، میں کیوں زندہ ہوں؟ روز کھاتی ہوں پیتی ہوں، میرے پہ روز کتنا پیسہ لگ رہا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کیا میں لوگوں کو نفع دے رہی ہوں؟ کیا میں ایک پلانڈ شخص ہوں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو لکڑی کا کام کرتا ہے، ترخان کارپینٹر، ان کا ایک اصول ہے، کہتے ہیں 2 مرتبہ ناپو اور 1 مرتبہ کاٹو. بس اگر یہ لکڑی جو اس دیوار کے نیچے لگی ہے، اگر یہ غلط کٹ جاتی نا تو یہ بیکار ہو جاتی. بڑی ہوتی پھر بھی نہیں لگنی تھی، چھوٹی ہوتی پھر بھی نہیں لگنی. تو کہتے تھے 2 دفعہ ناپ لو پھر کاٹو. یعنی ایک قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار لو، کر لو، لاہ عمل مرتب کرو، تاکہ بے خبری میں قدم غلط اٹھ گئے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. اسی طرح فوجیوں کو ایک اصول سکھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ مینٹیننس آف ایم، ہدف کو برقرار رکھو. یعنی چلتے ہوئے ہر قدم پر منزل کا واضح تصور ذہن میں رکھو، کہیں بے دہانی میں قدم غلط سمت میں نہ اٹھنے لگے، تاکہ انسان منزل کے قریب ہونے کی بجائے دور نہ ہو جائے. ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں اس میں اور آج اس کام کو کرنے کے دوران ہمارے اندر کیا فرق آیا ہے، اپنے اوپر میں جھانکوں، آپ اپنے اوپر دیکھیں. ہر نئی کاپی شروع ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں اس کو گندا نہیں کرنا، اس کو خراب نہیں کرنا، پھر کچھ دن کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اور ضرورت ہے کہ ہمارے اندر حلم ہو. جو چلبلا پن ہوتا ہے نا یہ خرابی کرتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک قبیلہ آیا تھا عبد القیس، تو اس کا جو سربراہ تھا نا وہ بڑے آرام سے گھوڑے سے اترا، پھر صاف ستھرا ہوا، سفر کی گندگی دور کی، پھر بڑے متانت سے چلتے ہوئے نبی کے پاس آئے. جبکہ وہ جو دوسرے تھے وہ سارے بیوقوفوں کی طرح آ کے نبی کو چپک گئے، محبت کرنے یہ وہ، ظاہر ان کے پاس سفر کی گرد و غبار بھی تھی. تو جب یہ شخص آئے نا تو اللہ کے نبی نے کہا ان فیک لخصلتین یا ان فیک لخصلتان یحبہما اللہ. کیا؟ الحلم والاناء.
آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. ایک حلم، یعنی غصے سے مغلوب نہیں ہوئے. آپ کہتے غصے میں بول دیا تھا تو کہ پیار میں بولتا ہے بندہ. غصے میں طلاق دے دی تھی تو کہ پیار میں طلاق دیتے ہیں. نہیں میں نے غصے میں ڈانٹ دیا تھا تو کہ پیار میں ڈانٹتے ہیں. یعنی حلم لکھی اپنے اندر، غصے سے مغلوب نہ ہونا. کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا یہ شکاری جانور ہے، اگر اس کو ٹیم نہ کرو تو یہ خود بندے کو کھا جاتا ہے جس نے اس کو ہائر کیا ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اینا، جلدی نہ کرنا، ہر کام کو سوچ سمجھ کر وقار سے شائستگی سے سر انجام دینا. اور آپ نے فرمایا کہ اچھی سیرت اور اطمینان اور وقار سے اپنے کام سر انجام دینے کی عادت نبوت کا 24واں حصہ ہے. اللہ اکبر. حلم لائیے اپنے اندر، نرمی لائیے، یعنی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. 24 24واں حصہ ہے نبوت کے کاموں میں سے. اور اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ شائستگی اور متانت سے اپنے کاموں کو انجام دینا اللہ کی طرف سے. والعجلۃ من الشیطان، یعنی الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. غور و فکر کے ساتھ، سوچ وچار کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے آپ کو بتاؤں اللہ سے مدد مانگ کے. ہر وقت اللہ سے کہتے رہا کرے اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی وحیّ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف کی وہ دعا میں یاد ہے کیسے اللہ نے اس کے بعد ان کی مدد کی تھی، کیونکہ ایسے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. باتیں اور بہت سی ہیں لیکن میرا دل ہے کہ آپ کچھ پوچھ لیں، کوئی سوال. جو ہمارے اسپیشلی ادھر گیسٹ ہیں جن کو کم ہی موقع ملتا ہے بات کرنے ملنے کا، تو آج کے اس سیشن سے آپ نے کیا سیکھا؟ کوئی سوال ہے کچھ بھی ابھی پوچھ لیجئے، یہ بیسٹ ٹائم ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. اور ہمارا یہ لیکچر آن لائن پہ بھی آ رہا ہے. کون لوگ ہیں جو آج فرسٹ ٹائم ہم سے سبھی سے ملاقات کر رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں گے، کیونکہ بالکل ایک نئی جگہ پہ آئے ہیں. تو اس علاقے کے لوگ کون کون ہیں آپ لوگوں میں سے؟ آپ ہیں اور پیچھے سے بھی آپ لوگ بھی اسی علاقے کے ہیں؟ آپ پیچھے سسٹرز؟ اچھا فرسٹ ٹائم آئے ادھر، ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملایا، بہت اچھا لگا. اتنا پرسکون ماحول ہے، میرا تو دل کر رہا تھا میں تفسیر کا کوئی سیشن کر لوں، کیونکہ اتنا اچھا ماحول کم ہی ہوتا ہے گھروں میں. تو پہلے تو جزاک اللہ خیر ہماری ہوسٹ کا. دوسرا اس کو چھوٹا کر کے دکھائیے. یہ جو آپ کو اسکرین اس وقت دکھ رہی ہے آپ سبھی دیکھ لیجئے، اور ساتھ اپنے فونز پہ سبسکرائب کرنا چاہیں تو کریں. یہ اسکرین یوٹیوب سے آپ کو دکھائی جا رہی تھی. ہمارا یہ لائیو لیکچر اس وقت بھی یوٹیوب پہ ساتھ ہی ساتھ آ رہا ہے. آپ اپنے گھر سے بھی یہ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چینل جو ہے وہ ہے نور القرآن ٹی وی. آپ اس کو وہ موڈ کر کے دکھائیے نا جہاں سائڈ پہ دکھتا ہے، یہ فرسٹ نور القرآن دکھ رہا ہے آپ کو. اگر آپ یو کے لفظ کے ساتھ لفظ نور لکھیں گے NURULQURAN TV، تو یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے، ایک ہی چینل ہے ہمارے پاس. اس کے اوپر یہ لیکچر ابھی بھی آیا ہے اور اب بعد میں آپ سن سکتے ہیں، دوسروں کو بھی سنا سکتے ہیں، پلس آپ اس میں دوسرے لیکچرز بھی سن سکتے ہیں. پھر اگلی بات یہ کہ آپ لوگ چونکہ پیرس کے اس علاقے سے دور ہیں جہاں ہماری آن سائٹ کلاسز ہوتی ہیں، ادھر مجھے نہیں پتا کوئی ایڈمن ہے یا آپ میں سے کوئی ایسا ادھر ہے جو قرآن کے کسی ایک کورس سے پورا سفر طے کر چکا ہو. اس علاقے میں بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. یعنی اگر یہ گھر یا اس علاقے میں آپ کوئی آن سائٹ ونس اے ویک صرف کوئی کلاس کوئی کورس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس میں اسسٹ کیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ ذرا اسکرین پہ کھولیے، ویب سائٹ ہے ایک nurulquran.com، اس میں ہمارا اگلا پلان بھی موجود ہے. میرا دل ہے کہ اور پیرس میں جہاں بھی لیکچرز ہوں آپ بھی آئیے. اگر آج ادھر سے آنے میں اتنا ٹائم لگا تو ادھر سے ادھر جانے میں بھی اتنا ہی لگے گا. تو اگر یہ آ سکتے ہیں تو جائیں بھی. آپ لوگ آئیے. کل بھی ہمارے پاس اسپیشل پروگرام ہے اور جمعے کا دن ہے. آپ لوگ جو اس علاقے سے آنا چاہتے ہیں ہم سے ضرور پوچھ لیجئے. پلس سیٹرڈے اور ویب سائٹ پہ نا nurulquran.com کھولیں. اچھا یہ آپ نے اس میں سے کھولا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. اس میں سے آپ کو مین پہ دکھے گا پیرس ٹرپ، آپ اس کو کلک کریں گے نا تو اس سے اگلے دنوں کے لیکچرز آتے جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے. اور پلس یہ کہ آپ اگر واقعی سنجیدگی سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی کسی کنارے پہ پہنچے، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی باتیں ہم کلاسز میں بتاتے رہتے ہیں. تبھی ہمارا نیا کورس شروع ہوا ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع کر کے ناس تک
ترجمہ، تجوید، ڈے ٹو ڈے لائف. خوبی اس کی یہ ہے کہ آپ اس کے بعد قرآن عربی میں سمجھنے لگیں گے. یہ ہے اس کی سب سے خوبصورت چیز. جس کو شوق ہے، نہیں ہے تو ہے تو بعد میں یہ ماشاءاللہ جتنے بھی ساتھی آپ کو نئے دکھ رہے ہیں جو ادھر سے آئے ہیں، آپ ان سے مدد کریں ایک دوسرے، آپ بلکہ سب ایڈمنز ایک ایک کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ مواخات مدینہ بنا لیتے ہیں، ایک مہاجر ایک انصار. تو آپ ان کے فونز پہ ان کی تھوڑی مدد کر کے ان کو بتا دیجئے. یہ دیکھیے آپ کو ریڈ دکھ رہا ہے نا لائف، یہ اس وقت وہاں لوگ بھی سن رہے ہیں ہماری باتیں، اور اس گھر کا یہ صدقہ جاریہ اللہ کرے قیامت تک سیو ہو جائے اور بعد میں بھی لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. آج آپ نے کچھ نہیں سنانا؟ سناؤ جی. یہ بچی بھی روز ساتھ حصہ ڈالتی ہیں. جی بیٹا آپ سنائیے. اپنا مائک ہی لینا ہے. چلے ادھر آنٹیوں کو سلام کریں. ادھر کھڑے ہو کے اونچی آواز میں سب کو سلام کرو. مائک کھول لیں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کتنا پارا آج میں سورہ فاتحہ سناؤں گی آپ سب کو. شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. اس کو کھولیے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی اور کوئی